بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، عقل مندی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، اور لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ اگر کرو تو انتہائی اچھے طریقے سے۔ اس طرح وہ لوگ کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو چلا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اختتامی گفتگو میں کرنے چلا ہوں۔ اس کے بعد ارادہ یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ ہے، اس میں علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ بچوں کو بتانا ہے، اور نیکسٹ جو بزم ادب ہے بوائز اور گرلز دونوں سائیڈوں پہ، وہ علامہ اقبال کے حوالے سے ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بات بتائی گئی وہ ظاہر ہے رہتی دنیا تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ انبیاء والا کام اب سارے مسلمانوں نے مل کے کرنا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، صرف نماز روزہ کر لیتے ہیں اور بنیادی باتیں کچھ رسمیں ادا کر لیتے ہیں مسلمانوں والی، ورنہ جو حقیقی اسلام ہے اس سے ہم لوگ بہت دور ہیں، اور اس کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش بھی ہم لوگ نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بہت بڑا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ اور کس طرح دینی ہے؟ عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بھلے طریقے سے۔ اس طرح نہیں کہ لوگ ہماری بات سن کر متنفر ہو جائیں، فائدے کی بجائے نقصان ہو۔ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اگر آپ غصے والے ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے، آپ سے دور ہٹ جاتے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان ہے وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے، اچھے طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اور خاص کر جب لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں بتائی جائیں اور اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، جو لوگ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ویسے تو ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے
کہ دین کا کام صرف علماء کرام نے کرنا ہے یا چند لوگوں نے کرنا ہے، مدرسے والے لوگوں نے کرنا ہے، باقی لوگوں نے نہیں کرنا ہے، یہ تقسیم ہم نے کر رکھی ہے۔ اسلام کے اندر یہ تقسیم کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو خاص لوگوں کو متعین کر دیا ہے کہ یہ امام مسجد ہے جی، یہ حافظ قرآن ہے، بس انہوں نے ہی نماز پڑھانی ہے، یہ عالم دین ہے، صرف انہوں نے ہی تقریر کرنی ہے، انہوں نے ہی جمعہ پڑھانا ہے، انہوں نے ہی نکاح پڑھانا ہے، انہوں نے ہی جنازہ پڑھانا ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کا فرض ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ بچوں کو؟ یہ ہم لوگوں نے اسلام کو، اپنے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ بس جو نیک آدمی ہوتا تھا، جو اچھا آدمی ہوتا تھا، جو بھلا آدمی ہوتا تھا، وہ امام مسجد، وہ خطیب، وہ لوگوں کو جس کا علم زیادہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ تو آج ہم سارے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، ایک تو خود بھی اللہ کے دین کو سمجھیں، اور پھر اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ لوگ سوچیں نا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کوئی نہیں کر رہے۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا ہے، ادعو، لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے نا۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو ہم سارے لوگوں نے کرنا ہے۔ اب ذرا ہم سارے لوگ سوچیں، آپ بچے بھی، ہم سارے لوگ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اب میں یہ جو آپ کو مختلف موضوعات پر اللہ کے دین کے بارے میں مختلف باتیں بتاتا ہوں، یہ اسی حکم کی تعمیل ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب میرے سامنے آپ بچے ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں، میں آپ کو ہی بتا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، نگران ہے، کچھ لوگوں کا انچارج اسے بنایا گیا ہے، کچھ لوگوں کا سربراہ اسے بنایا گیا ہے، اور قیامت والے دن ہر آدمی سے پوچھا جائے گا کہ جو لوگ آپ کی نگرانی میں دیے گئے تھے ان کے بارے میں ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تھا یا نہیں۔ تو اب آپ لوگ میری نگرانی میں ہیں، میرا یہ فرض بنتا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی گھر کا سربراہ ہے وہ گھر والوں کو اللہ کے دین کی تعلیم سکھانے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اگر ایک ملک کا سربراہ ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پورے ملک کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو اس کا اہتمام کرے۔ ابھی شاید آپ میں سے کچھ بچوں اور اساتذہ کے علم میں ہوگا کہ ابھی موجودہ حکومت نے یہ لازم قرار دیا ہے، قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ ابھی وہ انشاءاللہ باقاعدہ کلاس وائز سلیبس آ رہا ہے۔ چھوٹی کلاسز میں ناظرہ قرآن مجید باقاعدہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان کلاسز میں یہ سپارے پڑھائے جائیں گے، اور پھر بڑی کلاسز میں ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ باقاعدہ پیریڈ، قرآن مجید کا پیریڈ رکھا جائے گا کہ اس میں آپ کو قرآن مجید سکھایا جائے گا۔ تو یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکمرانوں کا بھی فرض بنتا ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے۔ اور یہ کام جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، یا اللہ کے دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، انہیں انتہائی عقل مند ہونا چاہیے، انہیں انتہائی عقل مند ہونا چاہیے۔ حکمت کا جو لفظ ہے نا، یہ دانائی کو کہتے ہیں، عقل مندی کو کہتے ہیں۔ اس میں کوئی بہت جوش اور جذبے کی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم لوگ ان چیزوں سے اپنے دین کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔
ہم لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا زندگی کو دیکھیں، ذرا آپ بچے اس بات پر غور کریں. جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جذباتی پن بہت زیادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور اس جذباتی پن کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے بعض اوقات ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، اپنے معاشرے کا، اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اور پھر پوری دنیا میں جو ایک میسج جاتا ہے وہ کوئی اچھا میسج نہیں ہوتا. مسلمانوں کے بارے میں اچھی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی جوشیلے لوگ ہیں، یہ جذبات میں آ جاتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ کافروں نے آپ کو کتنا تنگ کیا، لیکن آپ نے کافروں کی باتیں بھی برداشت کی، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طائف کی وادی میں یہاں تک کہ لوفر اور لفنگے لوگ، گاؤں کے سرداروں نے، بڑے لوگوں نے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے اور آپ کے پیچھے لگے رہے. جدھر آپ جاتے تھے اسی طرف وہ لوفر اور لفنگے آپ کے پیچھے آوازیں کستے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے. اور پھر آپ کو یہ بھی چیز میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کے اوپر، یہ گستاخ ہیں، انہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے، ان کے اوپر یہ پہاڑی اٹھا کے میں دے ماروں، یہ چکنا چور ہو جائیں گے. ذرا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا آپ کو نہیں حکم دے سکتا، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں. میں ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں. کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، کافروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی. اتنے نرم دل، اتنے رحم دل، اتنے بے ضرر انسان. ہم لوگ ذرا سوچیں، ہم ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے کافروں کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کیا، جنہوں نے کافروں کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کی. ہاں، صرف اس وقت جہاد کیا جب کافروں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آگے بڑھ کر اسلام پر، مسلمانوں پر جب حملہ کر دیا تو اس وقت ظاہر ہے اپنا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی برتی ہے. Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو یاد رکھیں، ہم سارے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. ہم دائی بن جائیں. دائی کا مطلب ہوتا ہے بلانے والا، دعوت دینے والا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا. اور یہ دعوت کیسے دینی ہے؟ عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ. جوش اور جذبے میں نہیں آنا، اشتعال میں نہیں آنا، کہیں اللہ کے دین کو نقصان نہ پہنچائے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.